خواتین کے لیے انہوں نے ایک الگ کیمپس کا قیام کیا. ڈسپلن یہ بہت ہے, فوکس بھی یہ بہت ہے, سیکھنا بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے ایک الگ ماحول. گھروں میں ماسٹر, ڈبل ماسٹر, ٹرپل ماسٹر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ صرف ایک وجہ سے باہر نہیں نکل رہی کہ باہر جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن اور ماحول کا. آپ کی بات 16 مہینے دے میں ان کو زبان سکھاؤں گا, ٹیکنالوجی سکھاؤں گا, یہ آن لائن کمائی ہے کہ 70% ہمارے پاس ٹیچر جو ہے اب خواتین ہیں, 30% اب مزید ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور فلی خواتین کیمپس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سرکاری اسکولوں سے پڑھتے ہیں یا لوور مڈل کلاس پرائیویٹ اسکول سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کو باہر پڑتی ہے وہ ہے ریجنل کنیکٹیویٹی. یہ دنیا سے جڑ ہی نہیں سکتے. 10% جو ایلیٹ کلاس فیملی سے آ رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں. جو لوور مڈل کلاس ہے وہ سرکاری ٹراٹ ماڈل سے پڑھ کے نکلا ہے نا, وہ پہلے ہم تیار کرتے ہیں پھر ہم دیتے جاؤ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس سے سیکھو. تمام خواتین جو ہماری سراؤنڈنگز میں ہیں روزگار اٹھائے, گھر سے بیٹھ کر اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرے اور اپنی اچھی زندگی کی طرف بڑھے. میں سمجھتا ہوں اسٹیپ اپ از دا سولوشن فار دیم. ہماری اسکالرشپ آ رہی ہے خواتین کے لیے. اچھا, اسکالرشپ بھی آ رہی ہے خواتین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش لینگویج کی لائن میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس ریجن میں تو یونیورسٹی اسپوکن انگلش کا نام آپ کو ہر جگہ سنائی دے گا. اس حوالے سے ایک بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی, ایک ایشو تھا, ایک مسئلہ تھا بہت عرصے سے کہ خواتین کے لیے اس میں کیا جگہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو خواتین بھی اس میں لکھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. خواتین کے لیے انہوں نے ایک الگ کیمپس کا قیام کیا, اس کے اوپر اپنی کوششیں کی, جدوجہد کی اور ایک ایسا معیاری ادارہ بنایا جہاں پر خواتین کے لیے بہت ساری سہولیات ہے. اس مد میں آج میں نے علیم شاخل جی صاحب کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر مدعو کیا ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو معیاری ادارہ ہے جس کے اندر خواتین کے لیے بہت ساری سہولیات ہے جس پر ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے وہ کیا ہے. سب سے پہلا سوال جو میں ان سے کرنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو خوش آمدید اس پوڈ کاسٹ کے اندر. تھینک یو. آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی اسپوکن انگلش کو جب بھی میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ انگلش لینگویج کی اس میں اس کو جانتے ہیں کہ یہ انگلش لینگویج پڑھانے والے ایک ادارہ ہے, حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے ایک خلا کو پر کیا ہے خواتین کے حوالے سے. خواتین گھروں میں اس وجہ سے کچھ سکلز یا تعلیم یا ٹیکنالوجی کے لائن میں کچھ چیزیں سیکھنا چاہتی تھی, جب یہاں پر ان کے والدین پہنچتے تھے تو مخلوط تعلیم کی وجہ سے یا کو ایجوکیشن کی وجہ سے واپس چلے جاتے تھے. آپ نے اس چیز کو دیکھا اور ایک الگ کیمپس خواتین کے لیے ڈیزائن کیا, پلان کیا, اور اس کے اندر جو بھی بندہ جاتا ہے تو وہ بڑا انسپائر ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور آپ نے اس کو جو بنایا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. بس پہلا سوال یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے بنایا؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 22 سال سے اس سسٹم میں ہیں اور ہم اس کو چلا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہاں پر صرف انگریزی زبان کی تعلیم نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور ساتھ ساتھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, پروفیشنل گرومنگ ہے جو اس ریجن کی شدید ضرورت ہے. میں پچھلے 10 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سکسیس ریشو نکل رہی ہے, جو پارٹیسپیٹیو بیہیویئر نظر آ رہا ہے اور جو لرننگ ایٹیچیوڈ ہے تو وہ خواتین کی بہت زیادہ ہے. صحیح. ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر سال جو یہاں سے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں تو اس میں جو زیادہ قابلیت, زیادہ ریگولیرٹی, زیادہ فوکس اور 100% رزلٹ جو شاگرد یہاں سے نکالتے ہیں اس میں خواتین کی ریشو بہت اچھی ہے. ٹھیک. مطلب 10 خواتین اگر یہاں پہ آتی ہے تو 9 خواتین خالی ہاتھ نہیں جاتی. اچھا. 10 خواتین آتی ہے تو 9 واقعی میں کچھ سیکھ کر جاتی ہے. کچھ سیکھ کر جاتی ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر 10 لڑکے آتے ہیں تو اس کی ریشو ایسی ہے کہ 60/40 ہے. 10 میں سے 6 بندے کامیاب ہو جاتے ہیں اور 4 ڈراپ ہو جاتے ہیں. ڈراپ آؤٹ ہو جاتے. اچھا. اس طریقے سے یہاں پہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھی, جو کچھ غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی, ڈیبیٹ کمپٹیشن, پینل ڈسکشن یا کوئی ڈرائنگ کمپٹیشن یا کوئی اسپیچ کمپٹیشن, تو اس میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ خواتین سب سے زیادہ وقت پہ, سب سے پہلے لائن پہ, زیادہ پیشنیٹلی, زیادہ انٹرسٹ شو کرتی تھی. اور دیٹ واز واٹ کہ اس نے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کریٹ کیا کہ یہ خواتین جب اتنا بہتر کر سکتی ہیں اور اس کی جو گریجویشن ریشو ہے وہ 90% ہے,
اور اتنی ٹائملی مینجمنٹ کرتی ہے, اتنی ایگزیکیوشن کرتی ہے, اور فوکس اتنی زیادہ ہے, تو ان کی تعداد کم کیوں ہے؟ مطلب آپ کے پاس 1000 اسٹوڈنٹ ہے تو 100 لڑکیاں ہیں اور 900 لڑکے, تو یہ تعداد کم کیوں ہے؟ بہرحال اس میں ہم نے KPIs کے ذریعے اپنے پرانے جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے ان کے پیرنٹس تک ہم نے رسائی کی. پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک جنرل سروے کیا, تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بہت ساری بچیاں, بہت ساری خواتین, لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو سیکھنا چاہتی ہیں, جو اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتی ہیں, جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن کوئی ایجوکیشن جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر جو آلریڈی ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہے اس کو بھی میں نے نوٹ کیا کہ وہ کلاس روم میں عبایا پہن کے صرف سنتی رہتی ہے, پریزنٹیشن کرتے ہوئے ہچکچاہٹ فیل کرتی ہے, اسپیچ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ فیل کرتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہو تو ہچکچاہٹ فیل کرتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے والدین یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن جو ہے یہ اصل میں وہ لائک نہیں کرتے. اب 60% ہمارے پاس معاشرے میں لڑکے ہیں, 40% لڑکیاں ہیں. اب ڈسپلن یہ بہت ہے, فوکس بھی یہ بہت ہے, سیکھنا بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے ایک الگ ماحول جس میں صرف خواتین ہوں, اور ان کا جو گریجویشن کا جو سکسیس ریشو ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ کیمپس بنایا جائے, اور الگ کیمپس ایسا بنایا جائے کہ اٹ شوڈ بی اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو یہ آپ کے لیے, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایڈ کروں کہ وی آر دا فرسٹ گروپ آف پیپل, وی آر دا فرسٹ اپلائڈ اسٹڈی انسٹیٹیوشن کہ جہاں خواتین کے لیے الگ کیمپس بنایا گیا. اچھا, مطلب یہ ہمارے لیے بھی مشکل تھا, کیونکہ آپ میل کے لیے جو فیکلٹی رکھتے ہیں آپ کو اسی لیول کی فیکلٹی فیمیل کے لیے رکھنی پڑتی ہے. ایک پوری بلڈنگ الگ رکھنی پڑتی ہے, اس بلڈنگ کے اندر کا جو انٹیریئر ہے وہ بنانا پڑتا ہے, اس بلڈنگ کے اندر وہ تمام لوازمات جو کسی بھی لڑکی کو یا خواتین کو وہ تمام فیسلٹیز دے کہ جس سے وہ گرو کریں, لیڈ کرے, آگے زبان بھی سیکھے, ٹیکنالوجی بھی سیکھے, پروفیشنلی گروم بھی ہو اور گھر سے کام کرے. اچھا, اس میں ایک عنصر اور بھی ہے. ہمارے ہاں نا بچے 3 مقصد کے لیے آتے ہیں. مطلب ہمارے درسگاہ کی طرف لوگ 3 مقاصد ہوتے ہیں. زبان سیکھتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں. زبان سیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی میں فری لانس کی طرف جانا چاہتے ہیں. زبان سیکھتے ہیں, اپنی ایکیڈیمک ایکسلنس آسان کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری لڑکیاں میڈیکل سائنسز میں آگے جانا چاہتے ہیں. گھر میں پشتو بولتے ہیں, اسکول میں اردو بولتے ہیں, زبان ان کو آتی نہیں. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر تو لیتے ہیں, لیکن جب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں MD-CAT میں, وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں, یا پھر جب کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. تو زبان رکاوٹ رہی ہے اس ریجن میں, نہ صرف لڑکوں کے لیے بلکہ لڑکیوں کے لیے بہت سارا. اور فری لانس ایک ایسی انڈسٹری ہے, یاد رکھو, کہ اس میں آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک عدد لیپ ٹاپ ہو, آپ کی زبان اچھی ہو اور پروفیشنلی آپ سمجھ سکتی ہو, تو آپ آگے گھر سے بیٹھ کر ڈالر کما سکتے ہیں, گھر سے بیٹھ کر بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں, گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کر سکتے ہیں. اور خواتین تو گھروں پر ہوتی ہے, تو گھروں میں تو یہ بیٹی ہوتی ہے, اور یہ خواتین سیکھنا چاہتی ہے لیکن ان کو چاہیے ماحول. تو UACCS وومن بنایا گیا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار. اچھا, ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ان کے لیے. وہ تمام سہولیات جو کسی بھی ایک اچھے ادارے میں ہوتی ہے, جہاں سے آپ کو زبان سکھاتے ہیں, پھر زبان کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں, پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ آپ کا رویہ بناتے ہیں, آپ کا ایٹیچیوڈ بناتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے خواتین گھروں پہ بہت زبردست ان لوگوں نے اپنا لائف سیٹل کر دیا. دے ڈونٹ نیڈ گورنمنٹ جابس, دے آر ورکنگ فرام ہوم, دے آر ڈیجیٹل مارکیٹرز, دے آر ورکنگ آن فائبر, دے آر ورکنگ آن اپورک, دے آر میکنگ ویب سائٹس, دے آر میکنگ ڈیزائننگ. بہت سارے خواتین ایسی ہیں کہ وہ کرنا چاہتی ہیں, اور اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب یہاں سے آن لائن کام بھی سیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ کما بھی سکتے ہیں, اور اس میں عمر کی حد نہیں ہے. مطلب اس کے لیے کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں. یہی میرا سوال ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے خاص طور پر اس کو ڈیزائن کیے, تو اس میں کس ایج کے لوگ آ سکتے ہیں؟ خواتین کے علاوہ بھی اس میں کون سے لوگ انٹری دے سکتے ہیں؟ آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. اچھا, ایج کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک. آپ میٹرک کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے, آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے تو بھی ٹھیک ہے, آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے, گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو تب بھی ٹھیک ہے, آپ بچوں کی ماں ہو, بچے اب مینج ہو رہے ہیں, بڑے ہو گئے, ٹھیک, سنبھال رہے خود کو, آپ کر سکتی ہو. آپ کی عمر جو بھی ہے, آپ انگوٹھا چاپ کیوں نہ ہو, سب سے پہلی سیڑھی جو آپ کو کرنی ہے, زبان آپ کو سکھانی ہے انگریزی.
اچھا اینڈ انگریزی سیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا آپ سیکھ لیں, آپ سکھا بھی سکتی ہے اس کو, اسے بھی آپ کما سکتے ہیں, مطلب اس کو ذریعہ معاش بنا سکتے بنایا جا سکتا ہے. صرف انگریزی سیکھنے سے کتنے دروازے کھل سکتے ہیں خاتون کے لیے؟ ایک خاتون اگر بیچلر ہے, میٹرک ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہے, زبان سیکھتی ہے, ہم ان کو ٹیسول کرواتے ہیں, انگلش لینگویج ٹیچر بنتی ہے, اور وہ آن لائن بھی پڑھا سکتی ہے, فزیکلی بھی پڑھا سکتی ہے. یہ کتنے عرصے کا ہے مطلب؟ اٹ ہارڈلی ٹیک 16 months, 16 مہینے اس پہ لگتے ہیں. اچھا آپ اس کو سیکھ کر فزیکلی بھی پڑھا سکتے ہیں, اچھا آپ آن لائن بھی پڑھا سکتی ہیں. ٹھیک. اس سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پر پڑھا سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ ٹیکنالوجی کرتے ہیں, ڈی آئی ٹی کرتے ہیں یا سی آئی ٹی کرتے ہیں, تو ڈی آئی ٹی اور سی آئی ٹی فنڈامنٹلز ہیں, یہ بنیادیں ہیں ٹیکنالوجی کی. اس کے بعد جو بھی چیزیں وہ گھر سے سیکھی جا سکتی ہے, لیپ ٹاپ کے ذریعے, اگر آپ کو انگریزی آتی ہے, تھوڑی بہت ٹیکنالوجی آتی ہے. اور پروفیشنل گرومنگ خواتین کا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اس معاشرے میں نا خواتین کو ہمیشہ سیکنڈری پریورٹی پہ رکھا ہے, لیکن خواتین کو ہمیشہ میں نے پرو ایکٹیو دیکھا ہے. خواتین پرو ایکٹیو ہے, ان میں پرفیکشن بہت ہے, اس میں ڈسپلن بہت ہے, فوکس بہت ہوتے ہیں, یہ غیر ضروری چیزوں میں مصروف نہیں ہوتے. تو جیسے میں نے کہا کہ 10 میں سے 9 یعنی کہ 100 میں سے 90% ان کی سکسیس ریشو ہے. لڑکوں کی 100 میں سے 60% سکسیس ریشو ہے. تو کیوں نہ ان کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن دیا جائے, اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. اور وی آر دا فرسٹ انسٹیٹیوشن. اتنا زبردست ماحول اندر بنا ہے کہ آپ اپنے گھر کی طرح اس کو فیل کرتے ہیں. وہاں پہ گرینری ہیں, وہاں پہ آپ کے لیے کامن روم بنایا گیا ہے, وہاں پہ خواتین سٹاف موجود ہے. اس طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی آ سکتی ہے, آپ کی دادی آپ کے ساتھ آ سکتی ہے. اچھا, والد اور دادی بھی آ سکتی ہیں. بہت سارے مثال کے طور پر کوئی بچی ہے جس کی 10ویں کلاس ہے یا 12ویں میں پڑھ رہی ہے, اور اس کو گھر سے باہر نکلنا ایک ایشو ہے. لازمی بات ہے, ہمارے پشتون معاشرے کے اندر یہ ایک بہت رسکی, لوگ اس کو ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں کہ یار بچی گھر سے اکیلے میں چلے گئی نا. تو اگر کوئی ماں باپ پیرنٹس آنا چاہیں تو یہ آپ لوگوں نے وہاں پر کون سے اس طرح سہولت دی ہے کہ بھئی ماں باپ بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ یہی وہ غیر معمولی پارٹ ہے یو اے سی سی ایس وومن کا, کہ ہم نے تمام بچیوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے والدین کو لا سکتے ہیں. میں نے کامن روم میں کچھ والدین کو ایسے دیکھا کہ دے ور لوکنگ کہ دے آر انٹرسٹڈ. مجھے وہاں کے انچارج نے کہا کہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ان کے والدین آتے ہیں. یو سرنیا دادی کے ساتھ آئی. اچھا, وہ کہتی ہے میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے سب کو بولا کہ تم ویسے بھی آتی ہو, تمہاری بچی پڑھ رہی ہے نا, تو کامن روم میں بیٹھنے سے اچھا ہے تم کلاس روم میں بیٹھ جاؤ. اچھا, کلاس میں بیٹھ جاؤ. یس. اور بہت سارے والدین سیکھ رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک بچی سے ان کی والدہ تیز نکلی. وہ بچی بھی سیکھ رہی ہے, والدہ بھی سیکھ رہی. تو والدہ بہت خوش تھی. ایک کے ساتھ دادی آئی تھی, وہ دادی بہت خوش ہے کہ دس از دا اونلی انسٹیٹیوشن کہ پہلے قطار میں میری نواسی بیٹی ہے اور پیچھے میں بیٹھی ہوئی ہوں. بالکل, یہ بات ہی ایسی ہے. اس سے زیادہ سیٹسفیکشن اور کیا ہے. آج صبح ادھر ریسیپشن پہ ایک بندے نے اپنی چٹھی چھوڑی ہے کہ میں, اس نے کہا کہ یہ غیر معمولی ہے کہ میری بچی بھی پڑھ رہی ہے اور میری بیگم بھی پڑھ رہی ہے, تو میری بیگم کو آپ نے فری ایڈمیشن دیا. میں نے اناؤنس کیا کہ جن لڑکیوں کے ساتھ والدین آتی ہے تو ان کے لیے ایڈمیشن ایگزامٹ کرتے ہیں, آپ بھی ساتھ بیٹھے. تو اتنا ایک خوبصورت ماحول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک والدہ کے لیے, ایک والدین کے لیے اس سے بڑی کیا سیٹسفیکشن ہوگی کہ اس کی بچی پڑھ رہی ہے اور والدہ ساتھ بیٹھی ہے. اور زبان سیکھنے میں تو کوئی حد نہیں ہے, اس کے لیے تو کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نہیں. وہ ایک دادی تھی, اس نے میں مجھ سے پوچھی یہ بچائی کہنا صبح پدی پوئے شما یہ بچائی میں یہ سیکھ لوں گی, یہ میں تو نہیں سیکھ پاؤں گی. میں نے کہا راضا ترو راضا کے نا. وہ بوڑھی دادی جو ہے وہ انگریزی بول رہی. اچھا, یہ لرننگ کتنے عرصے میں؟ شی از اسپیکنگ انگلش. اٹ ہیز بین آلموسٹ 6 months. انگریزی سیکھ لی. شی از ویری گڈ ایٹ اسپیکنگ. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کے لیے دیکھنا, سننا اور بولنا کافی ہے. ہم آپ کو ABC سے شروع کروا کے سکھوا دیں گے, اور زبان آپ نے سیکھ لی, آپ نے حد کھول دی اپنے لیے. اور بہت سارے ہماری بے روزگار بچی ہیں, دیکھو بہت سارے. میں نے ایک چیز میں ایڈ کر دوں, گھروں میں ماسٹر, ڈبل ماسٹر, ٹرپل ماسٹر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ صرف ایک وجہ سے باہر نہیں نکل رہی کہ باہر جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن اور ماحول کا. آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جو رشتے نہیں آتے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں کتنے مٹیریلسٹک معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو لڑکی کماؤ نہیں ہوتی نا, کوئی ان کا پوچھتا نہیں. بالکل ڈن ہو گیا نا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں, آپ مجھے 15 مہینے دیں. جی. آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو بھی 16 مہینے دے. میں ان کو زبان سکھاؤں گا, ٹیکنالوجی سکھاؤں گا,
یہ آن لائن کمائی ہے. اچھا میں ابھی ایک شادی سے ہو کے آ رہا تھا تو وہاں پر کھانے کے ٹیبل پر ایک بندے نے میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ میری چھوٹی بچی تھی اور اس کو میں یہاں پر بڑے نامی گرامی اسکولوں سے میں نے پڑھایا لیکن مجھے اس کے اندر وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. آپ لوگوں کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ جو وومن کیمپس ہے اس کے اندر ڈالا اور 3 مہینے بعد مجھے ابھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یار میرا بچی. جو اسکول کالج یونیورسٹیز ہے نا وہاں پہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ حالات بڑی تیزی سے بدل چکے ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ہر طرف کنٹینٹ آ رہا ہے, ذہنیت بن رہی ہے. اگر ان حالات میں اپنی بچیوں کی ذہن سازی نہیں کی نا تو وہ ضائع ہو جائے گی. صحیح. اگر وہ آپ کے گھر میں بھی ہے تو ضائع ہے, اگر وہ کسی کی بیگم بنتی ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ضائع ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو, کچھ کماؤ. بہت سارے والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بیٹھائے. ہسبینڈ صبح آفس پہ جاتا ہے, کام کے لیے جاتا ہے, گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیا ایسا کرے کہ پیسے کمائے. بالکل. تو ڈیجیٹلائزیشن آپ کو موقع دیتی ہے, آپ گھر سے بیٹھ کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتی ہے. بالکل. آپ گھر سے بیٹھ کر اپنی خدمات دنیا کو دے سکتی ہیں, آن لائن چیزیں بیچ سکتی ہیں. اور یہی جو ہماری خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ کرے. یہ بیوٹیشن کا ایک کورس آیا ایک ٹائم پہ, لڑکیوں نے کرنا شروع کر دیا. دستکاری کا ایک کنسیپٹ تھا ایک ٹائم پہ, کپڑے سینا ایک ٹائم تھا, کوکنگ کا ایک کنسیپٹ آ گیا, لڑکیوں نے سیکھا. اب یہ زمانہ گزر گیا ہے. اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ہم چونکہ اپلائیڈ اسٹڈی انسٹیٹیوشن ہے, ایک ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے, اور پھر خواتین کے لیے ایک الگ سسٹم ہے. ہم کرتے کیا ہے کہ آپ کی بچی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کی بیگم کو اس کی صلاحیتوں کو بناتے ہیں. پہلے اس کو زبان سکھاتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی سے اویئر کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک چیز جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے ساتھ شادی میں ایک بندہ ملا اور اس نے یہ بات کی, وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ. اچھا, پرسنالٹی گرومنگ اس کی بھی ہوئی ہوگی. بالکل. دس از واٹ کہ جب آپ کسی کو یہ سکھاتے ہو کہ تم کڑے کدھر ہو, تم نے جانا کدھر ہے, تمہارے پاس صلاحیت کیا ہے, تم اس ٹائم اور انرجی سے کیا فائدہ نکال سکتے ہو. تم گھر میں قید ہو, لیکن اس قید کو کیسے آپ ایک پوٹینشیل ویلتھ کریشن پہ بدل سکتے ہو. تم اپنے وہ ٹائم جو آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو اس کو کس طریقے سے ویلتھ کریشن میں ڈال سکتے ہو, کس طرح اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بیٹھا سکتی ہو, کس طرح اپنے والد کی ہیلپ کر سکتی ہو, کس طرح خود کے لیے پیسے بنا سکتی ہو, کس طریقے سے اپنی شادی میں جو چیزیں لگتی ہے اس کی سامان وغیرہ خرید سکتی ہو. جہیز 80% لڑکیاں گھروں میں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, لوگ رشتہ نہیں بھیج رہے. اور یہ جو آپ کی چیز ہے, اگر یہ اور جو لڑکی چینج کر دی, جو لڑکی جس نے میٹرک کیا ہوا ہے, جس نے بیچلر کیا ہوا ہے, جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, یا جس نے نہیں بھی پڑھا, زبان اگر وہ سیکھتی ہے نا اور ٹیکنالوجی سے اویئر ہوتی ہے, اور ایک عدد لیپ ٹاپ یا یہ موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا نا, یہ آزاد ہو گئی. زبردست. یہ نہ اپنے باپ پہ بوجھ ہوگی, نہ اپنے بھائی پہ بوجھ ہوگی, نہ معیشت کی, نہ معیشت, اور پاکستان کی معیشت میں ایڈ ہوگی, ویلیو ایڈ ہوگی. بالکل. پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی سے بڑھے گی. اور کل کو اس لڑکی کی اگر شادی ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے, صحیح, تو اپنے بچوں کو پال سکے گی, بوجھ بھی اٹھا پائے گی, اس کا استحصال نہیں ہوگا. بالکل. وہ غریب نہیں ہوگی. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پوٹینشیل کو ان لاک کرنا ہے. یہ پوٹینشیل ہر گھر میں ہے. صحیح. لڑکیاں ہر گھر میں, خواتین ہر گھر میں. صحیح. والدین کو یہ شعور دینا ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو جدید تقاضوں کے مطابق ان کو ڈیجیٹل اویئرنیس دینی ہے. صحیح. اگر ڈیجیٹل اویئرنیس آپ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ٹائم جو گھر میں ہوتی ہے اس کو پوٹینشیل ویلتھ میں بدل سکتی ہے. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں دس از دا اونلی ایفرٹ وی ہیو ڈن اینڈ آئی ہیو سیکریفائڈ اے لاٹ فار دس. یہ بڑا مشکل تھا ہمارے لیے کہ بنانا. بالکل, یہ میں شاہد ہوں اس کا. آپ کس طریقے سے ایک کلاس چل رہی ہے, اس میں لڑکے بھی بیٹھے ہیں, لڑکے بھی بیٹھے, اس پہ کاسٹ کم آتا ہے. بالکل. ایک روم, ایک لائٹ, ایک استاد, ہر جگہ یہی ہے نا. اب جب آپ اس کو سپلٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2 استاد چاہیے, 2 استاد چاہیے, آپ کو 2 کلاس رومز چاہیے, آپ کو لائٹس ڈبل چاہیے, آپ کو جنریٹر ڈبل چاہیے, بلڈنگ, آپ کو ڈبل بلڈنگز چاہیے, آپ کو دونوں سیکورٹی کنسرن چاہیے, سٹافز چاہیے. تو یہ مشکل تھا. ہم نے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا, جب ہم نے اس کو اناؤنس کیا تو سب سے پہلے ہم نے مین کیمپس کے اندر سیگریگیٹ کیا. پہلے ہم نے یہاں پر خواتین کو الگ کیا اور جو مرد ہے اس کو الگ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے بلڈنگ الگ کیا. اب ہماری تیسری فیز اس طرح ہے کہ 70% ہمارے پاس ٹیچر جو ہے اب خواتین ہیں, 30% اب مزید ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, اور فلی خواتین کیمپس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ٹیچر 2 ایڈمنسٹریشن میں ایسے ہیں کہ وہ جو ہے مرد افراد ہے, لیکن وہ ہمارے بہت پرانے ادارے کے لڑکے ہیں جو سسٹم کو آگے چلا رہے ہیں.
تو دیٹ از واٹ دا انٹائر اسٹوری. اینڈ یو آسک کہ اس کی ضرورت ہے. ہم یہ اب اگر نہیں کریں گے تو بہت سارا خواتین ہیومن کیپٹل جو ہے, وومن ہیومن جو ہے, یہ امپاورمنٹ ہم سے چلی جائے گی اور یہ خراب ہو جائے گی. اور ایک ماں جو ہوتی ہے نا, یاد رکھو, معاشرے کو بناتی ہے, وہ گھر کو بناتی ہے. اور ہمارے ہاں نفسا نفسی ہے, جو عورت کماتی نہیں ہے نا, وہ سب کو بری لگتی ہے. بے شک وہ ہسبینڈ کو بھی بری لگتی ہے, گھر میں بھی بری لگتی ہے. اصل چیز گھر کا جو بوجھ ہے نا, لازمی بات ہے, ایک مرد کما رہے ہیں اور 10-20 کھا رہے ہیں, تو یہ ایک پردے داری کے اندر آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن کام سے کما سکتے ہیں. اور یونیورسٹی اسپوکن انگلش وومن کیمپس یہ سہولت دے رہی ہے کہ اسکل ایسا سیکھو. پنجاب بہت آگے اس معاملے میں. دیکھو پنجاب میں بچے دو ہی بچے پیدا کرتے ہیں, لیکن ان دونوں جو ہے نا وہ کام کے ہوتے ہیں. ان کی تربیت کرتے ہیں, اس کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹرین کرتے ہیں, اس کو ڈیجیٹل اویئرنیس دیتے ہیں, اس کو نئی دنیا جو شیپ ہو رہی ہے, جو ڈیجیٹل دنیا شیپ ہو رہی ہے, جو ڈیجیٹل دنیا میں اپرچونٹی سر اٹھا رہی ہے, اس پہ وہ ان کو لگا دیتے ہیں اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ہاں بچے ہم پیدا کرتے بہت زیادہ. آپ ہر گھر میں دیکھیں گے سلور 4 بہنیں 4 بھائی, 7 بہنیں 2 بھائی, 6 بہنیں 1 بھائی. آپ کو بہنیں جو ہے نا خواتین زیادہ تعداد میں ملے گی. جی. اب یہ خواتین زیادہ تر پیرنٹس اس کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کی ہوتی ہے, وہ پرائے گھر کی ہوتی ہے, بوجھ بھی سمجھتے ہیں, اچھی اسکولوں میں بھی داخل نہیں کرتے, اوپر سے اسکلڈ بھی نہیں ہے, تو بڑے مسائل معاشرے پر بھی برڈن, گھر کے اندر بڑے ایسے مسائل ہیں جو لوگ بول نہیں رہے نا, اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. ایسے لڑکیاں, میں زیادہ تر لڑکیوں کو جب ادھر سیشن دیتا ہوں تو ان کو میں بولتا ہوں کہ یہاں پہ کام کرو. ٹھیک. جب ایک لڑکی اسکلفل ہوتی ہے نا, یاد رکھو سب ان کی عزت کرتے ہیں. بے شک. اور اسکل دولت کو بھی کھینچتی ہے اور عزت کو بھی کھینچتی ہے, اور رشتہ بھی کھینچ لے گی. اور بہترین رشتہ اسی گھر میں آتا ہے کہ جو لڑکی گھر سے کما سکتی ہے, اس کے پاس, اور لوگ کما رہے ہیں. پیپل آر میکنگ ملینز, دے آر گیٹنگ ملینئرز. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اے فینٹاسٹک ٹول. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ ان کو ایسا ورک فورس چاہیے جو گھر سے لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کا پروڈکٹ بھیجے. تو پڑھائیں نہ بچی کو, سکھائیں نہ بچی کو. اچھا, ایک چیز میں مس کر رہا ہوں, اور اگر میں نے نہ پوچھا تو لوگ سوال پوچھیں گے کمنٹ میں اور بار بار پوچھیں گے, وہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے وومن کیمپس کے اندر, اس کے اندر کیا آپ دے رہے ہیں سیکھنے کے لیے؟ کورسز کیا ہے, ڈیوریشن اس کی کیا ہے, اور کیا یہ ایک پورا پروگرام ہے جامع جس کے اندر ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کی ہیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھو ہم نے ایک پروگرام بنایا پچھلے سال, اسٹیپ اپ. جی. اوکے, اسٹیپ اپ اب فزیکل بھی ہے, آن لائن بھی ہے. چلو ایک کچھ خواتین ہیں کہ اس وقت ہمیں مالاکنڈ میں سن رہی ہے, یا پنجاب سائڈ پہ سن رہی ہے, افغانستان میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں. ٹھیک. آپ گھر سے بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں 3 چیزیں, 3 انگریڈینٹس ہیں. دیر آر 3 things that your daughter need. دیر آر 3 things جو آپ کی بچی کو ضرورت ہے, آپ کی فیملی کو ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس میں, اسٹیپ اپ سے مراد اسٹڈی آف ٹیکنالوجی, ایس سے مراد اسٹڈی, ٹی سے مراد ٹیکنالوجی, پی سے مراد ای سے مراد انگلش, اور پی سے مراد پروفیشنلزم. اچھا, یعنی کہ دیر آر 3 things. صحیح. سب سے پہلے آپ کو زبان سکھائیں گے. آپ بھلے انگوٹھا چاپ کیوں نہ ہو, زبان سیکھنے سے جب آپ کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی. اچھا, ٹھیک, زبردست. دس از واٹ کہ گھر میں انٹرنیٹ ہونے کے باوجود بھی, لیپ ٹاپ ہونے کے باوجود بھی, لڑکیوں کو, خواتین کو پتہ نہیں ہے کہ علم کا کتنا بڑا سمندر ہے, اور مردوں کو بھی نہیں پتا نا, ان کو بھی, اور یہ کاروبار کا کتنا بڑا سمندر ہے. تو دا فرسٹ تھنگ وی آر ورکنگ ان دس پروگرام از ٹو انرچ یو ان انگلش. اوکے, یو اسٹارٹ اسپیکنگ انگلش. آپ انگلش بولنا شروع کرتے ہیں, آپ لکھنا شروع کر بھی آ جاتا ہے, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر جاتے ہیں. جب آپ کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کا کورس چلتا ہے. اچھا, کون سا والا؟ ٹیکنالوجی میں ہم آپ کو CIT 2.0 ایک نیا پروگرام ہے جو ہم نے لانچ کیا, وہ آپ کو دیتے ہیں. اچھا. ڈیجیٹل اویئرنیس کا ایک سیشن اس میں ہے. اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک. اس کے اندر ڈیٹا سائنس ہے. اس کے اندر سائبر سیکیورٹی ہے. زبردست. اس کے اندر جو گوگل ڈیجیٹل ٹولز ہیں. اچھا. گوگل میٹ کیا ہے, گوگل چیٹ کیا ہے, گوگل ڈرائیو کیا ہے, گوگل میٹ کیا ہے. ٹھیک. جی میل کیسے استعمال کرنا ہے, لیپ ٹاپ کیا ہے, کی بورڈ فنکشنز کیا ہے, ٹائپنگ سپیڈ کیا ہے, ونڈو کیسے کرنی ہوتی ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہوتی ہے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کیا ہے. یعنی کہ آپ کو لیپ ٹاپ اور موبائل کو کس طریقے سے دنیا کے ساتھ ہی آپ کو جوڑ سکتا ہے, یہ بنیادی چیزیں یہاں آپ کو سکھاتے ہیں. تو زبان سیکھ لی, ساتھ
یہ سمجھ لیا کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, مشین کیسے کام کرتا ہے, دنیا کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے, کون سے سافٹ ویئرز ہیں, کون سے ہارڈ ویئرز ہیں, یہ آپ نے اٹھا لی. اب پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آپ کا بیہیویئر بناتا ہے, زبردست. ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی پیپل, ہاؤ ٹو انگیج ود دا پیپل. کوئی نئی چیز آ گئی تو اڈاپٹیبلٹی کیا ہے, کوئی کنفلکٹ آ گیا, کوئی چیلنجنگ ماحول آ گیا تو کنفلکٹ ریزولوشن کیا ہے, کیسے کریں گے اچھے سامنے. اڈاپٹیبلٹی کیا ہے, فلیکسیبلٹی کیا ہے, ورک پلیس ایتھکس کیا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے خواتین زبان سیکھتی ہے, ٹیکنالوجی سیکھتی ہیں, اور ایک اسکل جب اٹھا کر ایک ڈائیورسٹی کے اندر کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کرتی ہے تو وہاں ارد گرد آپ کے ساتھ فلپینز ہوتے ہیں, بنگالیز ہوتی ہیں, انڈینز ہوتے ہیں. کوئی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے, وہ آپ کو پروجیکٹ دیتی ہے, آپ پروجیکٹ کرتے ہو, پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے, وہ نیگیٹو ریمارکس دیتے ہیں, تو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, زبردست. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, ایموشنل مینجمنٹ کیا ہے, ایٹیچیوڈ کیا ہے, فوکس کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, باڈی لینگویج کی, باڈی لینگویج کیا ہے, سیلف کیئر کیا ہے, سلیپ آرڈر کیا ہے, فوڈ آرڈر کیا ہے, فزیکل فٹنس کتنی ضروری ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جب آپ ہو جاتے ہو اور پھر ٹیکنالوجی پر بھی عبور ہو, پھر آپ کو زبان بھی آتی ہو اور اس کے ساتھ ایک عدد اسکل آپ لیتے ہو تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہو انٹرنیشنل گلوبل اکانومی کے لیے. اچھا, یعنی یہ جو پروڈکٹ آپ نے تیار کیا ہے, یعنی کہ جب آپ یہ ٹیکنالوجی انگلش اور پروفیشنل گرومنگ کرتے ہو, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آتا ہے انٹرنیشنل ورک پلیس میں کام کرنے کے لیے. اچھا, اور وہی موقع ملتے ہیں پھر, اور وہی سے پھر دنیا کو آپ ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. اس پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہوئے مطلب لازمی بات ہے اس کے اوپر کتنا ٹائم لگا, اور اس کو آپ نے ضرورت کو دیکھا ہے نا, لازمی بات ہے کہ اس کو بناتے وقت یا اس کو پلان کرتے وقت آپ نے کچھ کمزوریوں کو دیکھا ہوگا, اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھے. کیا یہ پنجاب کے لیے, سندھ کے لیے, بلوچستان سب لوگوں کے لیے مطلب اس میں سب لوگ آ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ مخصوص لوگوں کے لیے؟ دیکھو, ہمارے معاشرے میں نا جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے یہ 80% ہے. ٹھیک. جو اپر کلاس ہے نا دیٹس ہارڈلی 10%. ٹھیک. وہ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جاگیردار ہوتے ہیں, پیسہ بہت ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے. ایک تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح ہے. دوسری یہ کہ ان کی اسکولنگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کی انگریزی آلریڈی اسٹرانگ ہوئی ہوتی ہے. ہاں, ٹیکنالوجی ان کو آلریڈی ملی ہوتی ہے. مطلب ایک مہنگی چیز ایک بہت ایک اس میں آپ نے بنا کے ان کو پیش کیے ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام آدمی کے بچوں کے لیے. عام آدمی جو ہے نا وہ ہے 80%. 80%, یس بالکل. یہ لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے. یہ سرکاری اسکولوں سے پڑھتے ہیں, یا لوور مڈل کلاس پرائیویٹ اسکول سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کو باہر پڑتی ہے وہ ہے ریجنل کنیکٹیویٹی. یہ دنیا سے جڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو زبان نہیں آتی. ٹھیک. ان کو ٹیکنالوجی پہ عبور نہیں ہے, تو لہٰذا وہ دنیا میں بدلتے حالات کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ سمجھا سکتے ہیں. یس, اور یہی تقدیر بدل سکتے ہیں پاکستان میں. اور یہی وہ موقع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا 80% اتنا سارا مخلوق جو اس ریجن, اس ملک میں رہتا ہے, اگر اس کو اس بدلتے حالات اور اس موقع کا حصہ نہیں بنایا تو یہ ہمارے سے ضائع ہو جائے گا. یہ ریجن پہ بوجھ ہو جائے گا, اکانومی پہ بوجھ ہو جائے گا. ہمیں اپنا ہیومن کیپٹل جو بہت سارا ہمارے پاس ہے اس کو پوٹینشیل ویلتھ کریشن کی طرف لے جانا ہے. ٹھیک. اور پوٹینشیل ویلتھ کریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاں مرد ہو یا خواتین ہو, اس کے پاس یہ 3 صلاحیتیں موجود ہوں. زبردست. زبان پر عبور ہو تاکہ دنیا تک رسائی ہو, پوری دنیا میں بدلتے حالات کو سمجھ سکیں. ٹیکنالوجی پر عبور ہو تاکہ اس مشین کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کو آسانی ہو کہ کس طرح میں جاؤں, مارکیٹ سرچ کروں, اپرچونٹی سرچ کروں, لیکچرز لوں, ریسرچ کروں, ریسرچ دوں, اس پر عبور ہو. اور ایک عدد مائنڈ سیٹ, ایک عدد ذہن, ایک عدد پروگرام, ایک عدد پرسنالٹی. تو اسٹیپ اپ پہ بہت سارا عرصہ لگا ہے. یہ اس ادارے کی سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہے. میری زندگی کے 22 سال لگے اس پہ. صرف اس پروجیکٹ کے اوپر, صرف اس پروجیکٹ پہ نہیں, یہ پروجیکٹ 22 سال کی اسٹرگل کے بعد ایک نقطے پر ایک چیز بن گئی ہے. مطلب معاشرے کو بھی دیکھا ہے, لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ایگزیکٹلی. ہم بھی ایک ایولیوشن سے گزرے ہیں. ٹھیک. I have been speaking on English language and its importance for 10 years. اچھا, حیران کن بات, ایک یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ڈی پی ایل, سی پی ایل, یہ آپ نے یہاں سے اس کو شروع کیا؟ یہ سارے ہمارے پروڈکٹ. اسٹیپ اپ کو بھی لوگ کافی کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. خیر بڑھنا چاہیے. پورے پختونخوا میں جتنے انگلش لینگویج انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے ٹیکنالوجی کے, سب ہمارے شاگرد ہیں. ماشاء اللہ. وی آر دا اونلی انسٹیٹیوشن. یہ بات یاد رکھے. اکثر اوقات ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اس نے کیا کیا ہے. وہ ایک ویڈیو میں نے بنائی, ہاؤ ٹو بی اے میلینئر, 10,000 لوگوں نے کمنٹ کیا کہ تم خود میلینئر ہو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فراری گھما کے آ جاؤں. کوئی میں تو آپ کی اصل جانتا ہوں نا کہ آپ وہ کون
بہرحال چیزیں نعمتوں کے اوپر اگر یہ منع بھی کیا گیا ہے نا کہ بس ایک بات ذہن میں یاد رکھو. اچھا, میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم 22 سال اس ریجن کو اٹھانے پہ لگا ہے. ہم نے ان تینوں چیزوں کو انڈسٹری کے لیول پہ لیا ہے. وی آر دا فرسٹ پیپل ان دس ریجن. ٹھیک, میں نے نبض دیکھا معاشرے کا. ہمارا معاشرہ اس وقت انٹرنیشنل نیڈس کو میٹ نہیں کر پا رہا. ٹھیک, کہیں نہ کہیں ہماری گرومنگ میں ایشو ہے, کہیں نہ کہیں ہماری اسکولنگ میں ایشو ہے, کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں ایشو ہے. اس وقت گلف میں, یورپ میں, دنیا میں جو ٹائپ آف ہیومنس چاہیے, اس کا جو پروگرام چاہیے, اس کی جو ٹائپ چاہیے, وہ اس ریجن سے نکل نہیں رہا. دیٹ از واٹ کہ 20 سال پہلے ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ ایک درسگاہ ایسی ہو کہ جس کے اندر ہم وہ فل ان دا بلینک کرے جو اسکول, کالج اور یونیورسٹی سے رہ جاتا ہے. اور درمیان میں ٹیکنالوجی آ گئی. ٹھیک, اب جب ٹیکنالوجی آ گئی, موبائل ہر بندے کے ہاتھ پہ چلا گیا, دنیا گلوبل ولیج بن گئی, یہ خطرہ اور بھی بڑھ گیا. میں 10 سال تک انگریزی کی اہمیت پہ بات کرتا رہا کہ یہ اہم ہے, اس سے بچہ رٹا سے آزاد ہو جاتا ہے, نقل سے آزاد ہو جاتا ہے, گوٹا سے آزاد ہو جاتا ہے, اوور اسٹڈی سے آزاد ہو جاتا ہے, بچہ دوڑ لگا دیتا ہے, وہ ریسرچر بنتا ہے, انالیٹیکل. 10 سال بعد میں جب میں نے دیکھ لیا کہ یار ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آ گئی, ان کو تو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں ہے. کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, کوئی موویز دیکھ رہا ہے, کوئی ریلز دیکھ رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, اتنی ساری اوپینین بلڈنگ اس پوری ریجن کی ہوئی. میں نے کہا یار اب انگلش اور ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے. تو پھر 10 سال مکمل میں نے انگریزی اور ٹیکنالوجی پہ بات کی. آپ نے کہا نا کہ 22 سال کے بعد یہ پروگرام یہ ایک ایولیوشن سے گزرا ہے. آخر میں پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ معاشرے کے رویے بدل گئے, عدم برداشت ختم ہو گیا, غصہ لوگوں میں پیدا ہو گیا, حسد, لڑائی جھگڑا, مارنا توڑنا پیدا ہو گیا. بالکل, معاشرے کے اندر ڈسرپشن پیدا ہو گئی, ڈس آرڈر پیدا ہو گیا. تو میں تو ریسرچ کرتا ہوں, میں تو دنیا میں دیکھتا ہوں, دنیا میں تو ایسا ٹائپ ہی نہیں چاہیے جو توڑتا ہی چیزوں کو, جو مارتا ہے, جو جوڑ پیدا نہیں کرتا, جو حاسد ہے, جو مقابلہ کرتا ہے, جو غڑم کرتا ہے, ٹنگا مارتا ہے. ایسے لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے کہا نہیں, اب اس ریجن کی سیلف گرومنگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی دا اسٹڈی آف ٹیکنالوجی, انگلش اینڈ پروفیشنلزم اسٹیپ اپ کا جو یہ پروگرام بن گیا, یہ 22 سال کے بعد ایک ایسی چیز بن گئی جس سے اس پورے معاشرے کے نبض کو جانا گیا اور اس کے مطابق یہ چیز بنائی گئی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے راستے سے نا ایک ریڑھی والا دے دے, چھابڑی والا دے دے, نان بائی دے دے, زیادہ دور مت جائے, یہ منڈئی جائے, مجھے کوئی بھی ایسا بندہ دے دے جو اسکول کے قریب بھی نہ گزرا ہو, 18 مہینوں کے اندر زبان, ٹیکنالوجی اور پروفیشنل گرومنگ کر کے اس کو ماسٹر لیول کے انٹلیکٹ کا نہیں بنایا تو میں ادارہ بند کر دوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان الفاظ میں کہ جو آج کا ماسٹر ہے, جو یونیورسٹی کالج سے پڑھا ہوا ہے, وہ یہ جو بندہ ہے جو ریڈی والے آپ بتا رہے ہیں, یہاں سے ایک چپس والے کو بھی آپ نے اٹھایا تھا فٹ پاتھ سے, اور کسی یونیورسٹی پاکستان میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں مجھے بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے. We are doing it. ان کا سسٹم, we are specialized for this. اس کا سسٹم, we have done the highest amount of investment in the history of subcontinent in this industry. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کہیں گے لوگ کہ we are the only group of people who took this as an industry. ہم بتا نہیں رہے نا, بتا نہیں رہے, لازمی بات ہے, اس کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. Public knows there are more than 100 institutions in this region کہ وہ اس ادارے ہی سے بن کے نکلے. بالکل, سارے ہمارے شاگرد ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ زبان سیکھو. اور پاکستان کے اندر ایک اور غیر معمولی بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر جتنے ٹاپ ٹیک گروز ہیں نا, جو ٹاپ ٹیک انسٹیٹیوشنز ہیں, یس, ان کو جو ہیومنز ملتے ہیں نا, جو ہیومن کیپٹل ملتا ہے, یہ ہم دیتے ہیں ان کو. بالکل بنا کے دے رہے ہیں, بالکل بنیاد بنا رہے ہیں. 10% جو ایلیٹ کلاس فیملی سے آ رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں. جو لوور مڈل کلاس ہے, وہ سرکاری ٹراٹ ماڈل سے پڑھ کے نکلا ہے نا, وہ پہلے ہم تیار کرتے ہیں, پھر ہم دیتے ہیں جاؤ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس سے سیکھو, اب جا کے ای کامرس اس سے سیکھو, اب جا کے امیزون اس سے سیکھو, اب جا کے اسلام آباد جاؤ, کراچی جاؤ, دبئی جاؤ, بڑے لیول پہ بڑے گرو سے بڑے کورسز سیکھو. وہ جو ان کی بنیاد ہوتی ہے نا, ہم نے بنائی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ماسٹر سے نکلنے والا انگریزی نہیں بول سکتا, نہ پڑھ سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے. ہمارے ہاں یہاں پر تعلیم سے فارغ ہونے والے بچے کی پروفیشنل گرومنگ ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہی نہیں, کبھی کسی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, فرسٹ ٹائم آپ کر رہے ہیں. یہ اٹک اس بار ادھر ہی ہو رہا ہے, تو ہم ہی بنا کے دیتے ہیں. ٹیکنالوجی میں پاکستان میں اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنے بڑے اسٹارٹ اپس ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے پروڈکٹس آئے ہیں, امیزون آ گیا, شاپیفائی آ گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گئی, آپ کے گرافک ڈیزائننگ آ گئی, ویب ڈیولپمنٹ آ گئی, ڈی جی اسکل کے اندر بہت سارے ہمارے شاگرد گئے اور کامیاب ہوئے. اب یہ بہت سارے شاگرد جو گئے اور کامیاب ہوئے, یہ وہ تھے جن کو ہم نے نیچے سے اٹھایا تھا. بالکل, ہمارے پاس باجوڑ سے
مومند سے, خیبر سے, ریجن مالاکنڈ سے, وہ تمام بچے جو لوور مڈل کلاس سے پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں, جو سرکاری اسکولوں سے نکل کر پڑھے ہوتے ہیں, ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا, ان جدید اپرچونٹیز میں آ کر سکسیزفل ہونے کے لیے, وہ ہوتی ہے زبان, ٹھیک, وہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی, اور وہ ہوتی ہے اس کا ایٹیچیوڈ. ٹھیک. تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم یہ بنیادی چیزیں بنا کر جب دے دیتے ہیں, وہ کوالیفائی کرتا ہے پھر بڑی چیزیں سیکھنے کے لیے. ٹھیک. اس وقت پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی میں جتنے فری لانسرز آپ کو نظر آئیں گے, لڑکے ہو یا لڑکی ہو, خیبر پختونخوا میں جتنے بڑے بڑے آپ کو ڈیولپر نظر آئیں گے, یہ کہیں نہ کہیں پیچھے جا کر دیکھو ہمارے شاگرد ہیں. UACCS سے ہوں گے. ہم بنیاد دیتے, آگے کام ان کا خود ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد میں کسی نے کام نہیں کیا, یہی وہ غیر معمولی کام ہے کہ پچھلے 22 سال سے ہم نے اس انڈسٹری میں لگایا. اور یہ بھی غیر معمولی ہے کہ وی آر ہولڈنگ ناؤ دا ہائیسٹ اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس. دے آر کمنگ فرام افغانستان, دے آر کمنگ فرام ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان. وی آر ہولڈنگ دی ہائیسٹ اماؤنٹ آف آن لائن اسٹوڈنٹس ناؤ. وہ بھی پڑھتے ہیں آن لائن, بھی بڑا زبردست سیٹ اپ چلتا ہے. وہ بچیاں جو نہیں آ سکتی ان کو آن لائن یہ فیسلٹی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو اسکول کا تھا, یونیورسٹیز کا تھا, کالج کا تھا, میں نے دیکھ لیا معاشرے کو ایک پرابلم ہے, آج ہم اس پرابلم کے لیے ایک درسگاہ بناتے ہیں, اور میں نے اپنی زندگی اس پہ لگائی. اچھا, آپ نے 20 کرسیوں سے شروع کیا نا, اور ایک مخصوص خیال کے اوپر اتنا زیادہ لمبا عرصہ کام کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, کمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے, تو یہ جو اتنا بڑا ہوم ورک آپ نے کیے, ملک کے لیے اتنا بڑا کام کیے, اگر ایک کسی سپر کڈ کی طرح بھی جائے تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ, اتنا سارا کام, اس کی آپ نے پراپر طریقے سے وہ تشریح کیوں نہیں کی؟ مطلب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ میں نے کیے, یہ میں نے کیے, وہ والا کام میں نے کیا. لوگ گاڑیاں دکھاتے ہیں, کورسز بیچتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا, لازمی بات ہے بزنس ہے. اور یہ پہلے دن سے میں نے نوٹ کیا ہے, ہمیشہ جب بھی کسی پوڈ کاسٹ میں آپ بیٹھتے ہیں, جو آف دا ریکارڈ آپ بات کرتے ہیں, تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مارکیٹ کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو یہ میرا ایک سوال ہے عجیب سا کہ اتنا سارا آپ نے بہترین ورک کیا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں غلط نہیں کہ آپ پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ ٹاپ 10 بہترین انٹرپرینور کے اندر آ سکتے ہیں, یہ میں کہتا ہوں, لیکن آپ خود نہیں کہتے. جب آپ کی کوالٹی بولتی ہے نا, جب آپ کے ہاتھ سے خیر کا چشمہ نکل رہا ہے نا, لوگ اس سے فائدہ آلریڈی اٹھا رہے ہیں نا, اور بہت سارے لوگ آپ پہ ٹرسٹ جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو شو وٹ یو ڈیڈ ٹو دا پبلک, وہ آلریڈی نظر آ رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی پبلک کو بتاؤں کہ میں نے یہ کر دیا, تمہارے لیے یہ کر دیا, تو اس سے کیا مطلب, مجھے کیا کہیں تو بتانا پڑے گا, کتاب میں تو بتانا پڑے گا. ابھی تک ہم نے صرف 4 انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے, ٹھیک, 100 انسٹیٹیوشنز کا پلان ہے. میں ابھی بھی مکئی دور سے گزر رہا ہوں. میں بڑے لانگ ویژن کے ساتھ ایک ایکسپینشنسٹ اور ایمبیشیس آئیڈیالوگ ہوں. اچھا, جب تک میں 100 انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کر کے نہیں دیتا تو اس پر میں نے بات کرنی نہیں. ٹھیک, لوگ خود آئیں گے اور اس پر بات کریں گے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں, کامیابی وہ نہیں ہے کہ جس کا ڈنڈور آپ خود پیٹیں. میرا کنیکشن رب کے ساتھ ہے. ٹھیک, میری پرسنالٹی انفلوئنسڈ ہے اقبال سے. میں خود ہی پہ کام کر رہا ہوں. میں جو کر رہا ہوں رب کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں. صحیح, اور وہاں سے بہت کچھ مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ٹھیک, یاد رکھیں ایک بات کہ جب آپ دوڑ میں ہوتے ہو نا, جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہو, جس دن دوڑ میں آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ جو تمہارے ساتھ دوڑ رہا ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلا گیا, یا جو تم دوڑ رہے ہو اور تماشگیر کی طرف دیکھ لیا کہ تماشگیر تمہارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کی دوڑ کی رفتار سست ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں جس ڈائریکشن میں دوڑ رہا ہوں, خیر کا یہ چشمہ ہے, اس ریجن میں بڑے لیول پہ اویئرنیس پھیلائی ہے. پختونخوا میں, بلوچستان میں, پورے افغانستان میں پبلک کے اندر جو ڈیجیٹل اویئرنیس لائی ہے, جو ان کو ٹیکنالوجی کی اہمیت بتائی ہے, جو اس کی ویکنیسز پہ بات کی ہے اور اتنا عرصہ اس پہ لگایا ہے, یہ کافی ہے. جب ہم ایک حد کو کراس کر جائیں گے تو پھر یہ کامیابی خود چیخے گی. مجھے پبلک کو بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ آلریڈی جانتے ہیں. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, دنیا میں دولت, شہرت, عزت اور مرتبہ جو ہے نا, وہ سلوشن کے پیچھے آتا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. سلوشن مطلب حل. آپ اگر دولت, شہرت, عزت, مرتبہ اور مقام اس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا پبلک کو دکھاؤں, تو یہ پوائنٹ بہت کام کیا. یہ ایک صحیح کام ہے غلط طریقے سے. صحیح کام غلط طریقے سے. انٹینشن کی بھی بات ہے نا, میں کیوں بتاؤں. ایگزیکٹلی.
جیکما جو اور تھے نا، اپنے امو وہ کہتے ہیں نا میامی ٹو. جیکما نے کیوں کیا، کیسے کھڑا کیا $1 بلین کی انڈسٹری؟ اس نے سولوشن پہ کام کیا نا. ٹھیک، بالکل کیا. چائنیز کو کہا کہ یار تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم بناتا ہوں، پروڈکٹ بناؤ ڈالو، اور پرچیزر کو کہا، کنزیومر کو کہا کہ تم ادھر سے اٹھاؤ. اچھا، وہ بھی ایک انگلش ٹیچر تھا نا. اینڈ ہی واز این انگلش لینگویج انسٹرکٹر. یس. دنیا میں جو بڑے دماغ جب بھی بنے نا، ان لوگوں نے پرابلم کا پیچھا کیا ہے، لوگوں کا پیچھا نہیں کیا. وہ یہ زبردست پوائنٹ ہے. پرابلم کا پیچھا کیا ہے، مشہور ہونے کا پیچھا نہیں کیا. پرابلم کا پیچھا کیا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنے کا پیچھا نہیں کیا. ایگزیکٹلی. اور یہاں پر ذہنیت یہ ہے، میرے سب کانشیس مائنڈ میں جب اس ادارے کی بنیاد میں ڈال رہا تھا تو میں نے پبلک نبض کو دیکھا تھا کہ اس ریجن کو بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا، پرابلم نمبر 1، اس کو ریجنلی کنیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اتنے سارے بچے ینگ پیدا کر رہے ہیں اور بہت سارے کوالیفائڈ پہ اسکلفل پیدا کر رہے ہیں، اگر یہ دنیا کے ساتھ جڑیں گی نہیں نا، دیٹس دیئر پرابلم. سیکنڈ، ٹیکنالوجی سمندر کی طرح آ گئی اور ٹیکنالوجی کا مثبت سائڈ ان کو معلوم نہیں ہوگا، دیٹ از دیئر پرابلم. ٹیکنالوجی بھی سیکھ لیا، انگریزی بھی اٹھا لی، ریجنلی کنیکٹ بھی ہو گئے، اس کا رویہ اور ایٹیچیوڈ اگر ٹھیک نہیں ہے، اگین دس از اے پرابلم. تو مائی فوکس ان مائی انکلینیشن ان کلیکٹیولی دی پرپز ان the result of these institutions are to solve this problem. So we are focusing on the problem to اور یہ solve. بالکل نیا ہے. اور یہ ریجن میں اس پرابلم کا جو ہم نے وقت اور ٹائم لگایا، وی آر دا فرسٹ اینڈ اونلی پیپل وی آر ڈوئنگ اٹ. اور یہ بالکل نئے مسائل ہیں، نئی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب نام ہیں. لوگ ایک نئی چیز کا سامنا کر رہے ہیں اور اس سے جو لوگوں کی طرف سے جو نتائج آ رہے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہے. اسٹیپ اپ از دا سولوشن. وہ تمام لوگ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے وہ آن لائن میں آ سکتے ہیں. ٹھیک. جو پہنچ سکتے ہیں وہ فزیکل میں آ سکتے ہیں. اچھا، اسٹیپ اپ فزیکل بھی ہے اور آن لائن بھی ہے، دونوں ہیں. ٹھیک. جو خواتین ہیں، جو پردہ والا ماحول چاہیے، اس کے لیے بہت زبردست ایک سسٹم بنا دیا ہے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں. اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ کوئی اپلائیڈ اسٹڈیز انسٹیٹیوشن جہاں پہ ڈیجیٹل سکلز پڑھائی جا رہی ہو اور وہاں پر پردے کا نظام ہو اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو اور وہاں پر کم از کم 2 decades کی ایکسپیرینس ہو. تو پہلی بار کر دی. تمام خواتین جو ہماری سراؤنڈنگز میں ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے اور روزگار اٹھائے، گھر سے بیٹھ کر اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرے، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے بھائی کا، اپنے والدہ کا، اپنے والد کا ہاتھ بٹائے اور اپنی اچھی زندگی کی طرف بڑھے، میں سمجھتا ہوں اسٹیپ اپ از دا سولوشن فار دیم. اینڈ دس از واٹ وی آر ورکنگ آن سولوشنس. تو میں سولوشن کا پیچھا کرتا ہوں، باقی اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے. تو ناظرین، جس طرح آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر لازمی باتیں، بہت کام کی باتیں سنی ہوں گی، اور خاص کر جو مجھے جو انسپائر کرتی ہے وہ اسٹیپ اپ پروگرام کے اندر انگلش لینگویج جو آپ کو زبان سکھائے اور دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرائے، پوری دنیا کے ساتھ. پھر اس میں ٹیکنالوجی آتی ہے اور ٹیکنالوجی میں آپ کو بالکل بیسک سے شروع کر کے آپ کو ایڈوانس لیول کے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور وہ بھی خواتین کو آن لائن بھی اور فزیکل بھی ہے. پھر تیسری چیز جو سب سے انسپائرنگ ہے اور اس پہ سب سے زیادہ خرچ اور پیسہ اور لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہے پروفیشنلزم، سیلف ہیلپ. یہ لوگ پتہ نہیں دنیا میں گاٹ کا پانی پی کر جو ہے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے. خلجی صاحب وہ بذات خود آپ کو ہفتے کے دن یہ کلاس خود لیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں اسٹیج کے اوپر. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ایک پوری دنیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خواتین ہے، کچھ بچے ہیں، بچیاں ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھے، تو یونیورسٹی اسپوکن انگلش از دا پلیس. ہماری اسکالرشپ آ رہی ہے خواتین کے لیے. اچھا، اسکالرشپ بھی آ رہی ہے خواتین کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر خواتین کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.